ایک بزرگ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں اولیاء کرام کی تلاش میں ہر وقت سرگرداں رہتا اور ان کی قیام گاہوں کو ڈھونڈنے کے لیے صحراؤں، پہاڑوں اور جنگلوں میں پھرتا تاکہ ان کی صحبت سے فیض یاب ہو سکوں۔ ایک مرتبہ اسی مقصد کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں مصر کے قریب پہنچا تو ویران سی جگہ میں ایک خیمہ دیکھا جس میں ایک ایسا شخص موجود تھا جس کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں جذام کی بیماری سے ضائع ہو چکی تھیں، لیکن اس حالت میں بھی وہ مرد عظیم ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب عز و جل کی حمد و ثنا کر رہا تھا کہ اے میرے پروردگار، میں تیری وہ حمد کرتا ہوں جو تیری تمام مخلوق کی حمد کے برابر ہو۔ اے میرے پروردگار، بے شک تو تمام مخلوق کا خالق ہے اور تو سب پر فضیلت رکھتا ہے۔ میں اس انعام پر تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنی مخلوق میں کئی لوگوں سے افضل بنایا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص کی یہ حالت دیکھی تو میں نے کہا، خدا کی قسم میں اس شخص سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ کیا حمد کے یہ پاکیزہ کلمات تمہیں سکھائے گئے ہیں یا تمہیں الہام ہوئے ہیں؟ چنانچہ اسی ارادے سے میں اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، اے مرد صالح، میں تم سے ایک چیز کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے جواب دو گے؟ وہ کہنے لگا، اگر مجھے معلوم ہوا تو انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا۔ میں نے کہا، وہ کون سی نعمت ہے جس پر تم اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہو، اور وہ کون سی فضیلت ہے جس پر تم شکر ادا کر رہے ہو، حالانکہ تمہارے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں وغیرہ سب ضائع ہو چکی ہیں، پھر بھی تم کس نعمت پر حمد بجا لا رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، کیا تو دیکھتا نہیں کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، میں سب دیکھ چکا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا، دیکھو، اگر اللہ تعالی چاہتا تو مجھ پر آسمان سے آگ برسا دیتا جو مجھے جلا کر راکھ بنا دیتی۔ اگر وہ پروردگار چاہتا تو پہاڑوں کو حکم دیتا اور وہ مجھے تباہ و برباد کر ڈالتے۔ اگر اللہ تعالی چاہتا تو سمندر کو حکم فرماتا جو مجھے غرق کر دیتا، پھر زمین کو حکم فرماتا تو وہ مجھے اپنے اندر دھنسا دیتی۔ لیکن دیکھو، اللہ تعالی نے مجھے ان تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھا، پھر میں اپنے رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں، اس کی حمد کیوں نہ کروں اور اس پاک پروردگار عز و جل سے محبت کیوں نہ کروں؟ پھر مجھ سے کہنے لگا، مجھے تم سے ایک کام ہے، اگر کر دو گے تو تمہارا احسان ہوگا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، میرا ایک بیٹا ہے جو نماز کے اوقات میں آتا ہے اور میری ضروریات پوری کرتا ہے، اور اسی طرح افطار کے وقت بھی آتا ہے، لیکن کل سے وہ میرے پاس نہیں آیا۔ اگر تم اس کے بارے میں معلومات فراہم کر دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ میں نے کہا، میں تمہارے بیٹے کو ضرور تلاش کروں گا، اور پھر میں یہ سوچتے ہوئے وہاں سے چل پڑا کہ اگر میں نے اس مرد صالح کی ضرورت پوری کر دی تو شاید اسی نیکی کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے۔ چنانچہ میں اس کے بیٹے کی تلاش میں ایک طرف چل دیا۔ چلتے چلتے جب ریت کے دو ٹیلوں کے درمیان پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک درندہ ایک لڑکے کو چیر پھاڑ کر اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اسی شخص کا بیٹا ہے۔ مجھے اس کی موت پر بہت افسوس ہوا اور میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور واپس اسی شخص کے خیمے کی طرف چل دیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے اس پریشان حال شخص کو اس کے بیٹے کی موت کی خبر فوراً ہی سنا دی تو وہ یہ خبر سن کر کہیں مر ہی نہ جائے۔ آخر کس طرح اسے یہ غمناک خبر سناؤں کہ اسے صبر نصیب ہو جائے؟ چنانچہ میں اس شخص کے پاس پہنچا، اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تم جواب دو گے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، اگر مجھے معلوم ہوا تو انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا۔ میں نے کہا، تم یہ بتاؤ کہ اللہ عز و جل کے ہاں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے یا آپ کا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، یقیناً حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا مرتبہ و مقام ہی زیادہ ہے۔ پھر میں نے کہا، جب آپ علیہ السلام کو مصیبتیں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے ان بڑی بڑی مصیبتوں پر صبر کیا یا نہیں؟ وہ کہنے لگا، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے کما حق مصیبتوں پر صبر کیا۔
پھر میں نے کہا ان کو تو اس قدر بیماری اور مصیبتیں پہنچیں کہ جو لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے انہوں نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دوری اختیار کر لی، اور راہ چلنے والے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اعراض کرتے ہوئے چلتے تھے۔ کیا آپ علیہ السلام نے ایسی حالت میں صبر سے کام لیا یا نہیں؟ وہ شخص کہنے لگا آپ علیہ السلام نے ایسی حالت میں بھی صبر و شکر سے کام لیا اور صبر و شکر کا حق ادا کیا۔ یہ سن کر میں نے اس شخص سے کہا پھر تم بھی صبر سے کام لو اور سنو، اپنے جس بیٹے کا تم نے تذکرہ کیا تھا اس کو درندہ کھا گیا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر وہ شخص رونے لگا اور روتے روتے اس نے جان دے دی۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور سوچنے لگا کہ میں اس جنگل بیابان میں اکیلے اس کی تجہیز و تکفین کیسے کروں گا، یہاں اس ویرانے میں میری مدد کون کرے گا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک سمت مجھے 10-12 سواروں کا قافلہ نظر آیا۔ میں نے انہیں اشارہ سے اپنی طرف بلایا تو وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا تم کون ہو اور یہ مردہ کون ہے؟ میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا تو وہ وہیں رک گئے اور اس شخص کو سمندر کے پانی سے غسل دیا اور اسے وہ کفن پہنایا جو ان کے پاس تھا۔ پھر مجھے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کو کہا تو میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہوں نے میری اقتداء میں نماز جنازہ ادا کی۔ پھر ہم نے اس عظیم شخص کو اسی خیمہ میں دفن کر دیا۔ ان نورانی چہرے والے بزرگوں کا قافلہ ایک طرف روانہ ہو گیا اور میں وہیں اکیلا رہ گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی لیکن میرا دل وہاں سے جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ مجھے اس صابر و شاکر انسان سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اس کی قبر کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا تو میں نے خواب میں ایک نورانی منظر دیکھا کہ میں اور وہ شخص ایک سبز کبے میں موجود ہیں اور وہ سبز لباس زیب تن کیے کھڑا ہوا ہے اور قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم میرا وہی دوست نہیں جس پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھی اور وہ انتقال کر گیا تھا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ پھر میں نے پوچھا تمہیں یہ عظیم الشان مرتبہ کیسے ملا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا الحمدللہ مجھے میرے رب نے ان لوگوں کے ساتھ جنت میں مقام عطا فرمایا ہے جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور جب انہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں اہل مصیبت سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ مصائب میں کبھی حرف شکایت لب پہ مت لانا، وہ کر کے مبتلا بندوں کو اپنے آزماتا ہے۔ زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔